بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہیں. اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں, یہ ایک سگنل ہے, یہ ایک سائن ہے, یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے. تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں. تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا, میں نے کیا ہے. تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے, میں کروں گا. تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں. کمبخت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ, دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے, ذریعہ بنائے کہ اس کے ذریعے. تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا, اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا. نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا. بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا. زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے. وہ غلط بن گیا, آپ صحیح بنا دو. کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا, مسلط کر دیا ہے, یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے, تربیت, انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا, تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا, جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی, وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی, کہیں بھی نہیں پڑھے, اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے, سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا, بزنس کی ضرورت ہوگی, اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے, تعلیم کا مطلب جو جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے, تعلیم تو ضروری ہے, لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں, ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. ابے آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے, بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی, بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑ والوں سے, ایسے ایسے تاج, میرے تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے, ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے ایسے چھاپ رہے, گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے مگر روایتی ایجوکیشن نہیں ہے, جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہو. ان کے پاس سچی مچی کی ایجوکیشن ہے, اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے. دیکھو بزنس کی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کو بزنس کرنا آ جائے, یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اس کو تو کم بخت ویسے ہی آ گیا, تبھی تو پیسہ کمایا اس نے, اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا, اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے کیا جاتا ہے, یہ بھی آ گیا. صحیح ہے نا. اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں, اس کو یہ پہنانا کیسے, یہ پلاٹ, یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے, یہ زیادہ اچھا. اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں. میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سیکھا. تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے, ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, حکیم آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, اس کی نالج لیتا ہوں اس سے. تاجر آئے گا نا تو اس کو بھی نہ چھوڑتا ہوں, تو نے اتنا پیسہ کمایا کیسے, کم بخت سالے معذرت کے ساتھ, کہ تجھے آتا واتا تو کچھ, شکل سے تو مکھنچو لگ رہا ہے. میں فلاں کو جانتا ہوں, سالا بزنس پڑھ پڑھ کے آدھا ہو گیا, ایک گولے گنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ, اور تم کچھ بھی نہیں آتا, کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو, تمہارے 20 اکاؤنٹ. انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر, حالانکہ کسی یونیورسٹی, کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. فر انگلش. میں نے کہا بھائی انگلش کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں یار ہماری ڈیلنگ چھوٹے موٹے تاجروں سے نہیں ہے, یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں, گوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا, مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے نا, کہ کیسے کہو, رہنے تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے. تو بھائی بچے پیدا کرو,
तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह ने जो पढ़ाना होगा पढ़ा देगा। हाँ, तरबियत की फिक्र करो, तरबियत की फिक्र करो। पैसे हैं तो अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, नहीं है बोले बगैर पढ़े बन जाएगा कुछ, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं है, ज़कात चाहिए। मैंने कहा बच्चों को निकाल दो स्कूल से जब पैसे नहीं है। क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब? मैंने कहा क्या कह रहा हूं भाई, नहीं है तो निकाल दो। ज़कातें मांगना, भीख मांगना ये अच्छा काम है? मैंने कहा कल तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के भीख मांगे लोगों से, इससे बेहतर था कि क्या जाहिल होते, रक्षा चलाते हो। भीख मांगना ना सिखाओ। जब बच्चों को पता चलेगा अब्बा भीख मांगता है तो खुदा की कसम वो सदर भी बन जाएंगे, तो कशकोल लेके भीख ही मांगते रहेंगे सारी जिंदगी। वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो सही हदीस है, जो गठरी लकड़ियों की गठरी जो है ना अपने कंधे पे रखे और बोझ उठा के पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ से लकड़ियां पत्थर कूट के लाए या लकड़ियां कूट के लाए, इतनी टेंशन, और लकड़ियों को बेच के रूखी सूखी रोटी खाए। आपने फरमाया ये उससे बेहतर है कि क़यामत के दिन उसके चेहरे पे भीख का निशान हो। अल्लाह के यहां ये ज्यादा पढ़ा लिखा है जो बोरिंग कर रहा है, खड्डे खोद खोद के पैसे कमा रहा है, और आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? भीख मांग रहे हो। तो खुदा की नजर में तो तुम गिर गए। तो ये टमाटर वाले कोई कौम के बुरे लोग नहीं है, रक्षे वाले नहीं आ रही बात। कोई बात नहीं, आपका बच्चा रक्षा चलाएगा, कुछ नहीं होता, टेंशन लेने का नहीं है। कोशिश करो बच्चा चीफ जस्टिस बन जाए। मोटिवेशन तो इसी की होनी चाहिए। पैसे हैं, पढ़ाओ और हदफ बनाओ अपने बच्चे को आर्मी में ऑफिसर बनाओ, कमीशन ऑफिसर भेजूंगा ताकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। हदफ ये होना चाहिए। सोचने पर पाबंदी है, अच्छा सोचो। और अल्लाह ने कहा है कि ताकतवर मोमिन कमजोर से अल्लाह को ज्यादा महबूब, तो ताकतवर बनाने की कोशिश करो। अपने बच्चे को फौज में भेजूंगा, कोशिश करो अपने बच्चे को बेहतरीन साइंटिस्ट बनाऊंगा। अल्लाह ने जितने असबाब वसाइल दिए उस हिसाब से कोशिश शुरू कर दो। नहीं है सब्र करके बैठ जाओ। अल्लाह हमारी नीयत बड़ी है, जो तू बनाएगा हम उस पर क्या हैं। जैसे कोशिश होती है सेहत अच्छी हो, लेकिन हर एक की अच्छी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। सब्र करो। ये तो नहीं कि मैं तो नाकाम हो गया, मैंने तो जिम खाना भी खोला हुआ था, मैं तो सुबह शाम विटामिन ए और बी के कैप्सूल भी खा रहा था और ये भी कर रहा था, और कैंसर से बचने के साथ मुझे कैंसर क्यों हो गया, अब टेंशन ले रहा है। भाई असबाब कामयाबी के इख्तियार करने हैं, नतीजा किस पे छोड़ना है? अल्लाह पे। जो है इसी में बेहतरी। बीमार हो गए, भाई पैगंबरों पे भी बीमारियां आई हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी किस में गुजरी? बीमारी में। इसी बीमारी की वजह से अल्लाह ने कहा नेअमल अब्द, अय्यूब बेहतरीन बंदा था। ये बीमारी ना आती तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र ना होता। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, यही बादशाहत उनकी कामयाबी का जरिया। हजरत सुलेमान को बादशाहत ना मिलती तो कुरान में उनका तज़किरा ना होता। तो भाई कोशिश बादशाह बनने की करनी है, लेकिन जो हालत में अल्लाह रखे राजी उसमें रहना है। सब्र ये करना है कि भाई अगर मैं सेहत की कोशिश कर रहा था नहीं कामयाब हो सका, बीमारी है, तो अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में कामयाब किया। अल्लाह मुझे इसी बीमारी में बोलो भाई नवाजेगा। अल्लाह चाहता है मैं सब्र का सवाब हासिल करूं। तो आप कोशिश करो आपका बच्चा बहुत बड़ा ताजिर बने। नहीं बना, रक्षा चला रहा है, भाई अल्लाह मुझे इसी में क्या करेगा? नवाजेगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो क्यों दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो? ये रक्षे वाले के जन्नत में नहीं आएंगे? तो इसलिए बच्चे ना रोको। कुरान कह रहे ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हें पता नहीं कौन सा इसमें तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए, कौन सा तुम्हें फायदा पहुंचाए। सारे बच्चों को पढ़ा लिया, कोई काम नहीं आए। एक जो अनपढ़ था नोट वो छापता है ठीक है ना, जिसको आप समझ रहे थे किसी काम का नहीं। वो एक साहब ने जो है ना अपने बच्चे, 3-4 बच्चे थे, उनके तारुफ करवा रहे थे। ये मेरे बच्चे से मिलिए, ये इंजीनियर है, फ़ख्र है, इनसे मिलिए ये डॉक्टर है, इनसे मिलिए ये साइंटिस्ट है, इनसे मिलिए ये चोर है। तो उसने कहा इसको निकाल दो। कहते कमाता यही है, क्या करूं निकालूं कैसे? इन सब के कम वक्तों पे इतना खर्च किया, कमा के लाते नहीं है, खिलाने वाला कौन है? ये तो खैर एक लतीफ़ा है, लेकिन बाज़ा वो चोर नहीं होता, वो मेहनती होता है, किस्मत उसकी अच्छी निकल आती है। तो ये अगर आपकी मेहनत से पैसा मिलने वाला होता ना मेरे भाई, तो इमाम शाफी ये शेर न कहते, लौ कान बिल हियल गिना लवजदतनी बिनुजूरि अक़तारिस समाई तअल्लुक़ी। कहते हैं भाई पैसा तकदीर से मिलता है, कोशिश से नहीं मिलता। कहते हैं अगर मेहनतों से मिल रहा होता
تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا. لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے, بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے, ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, فرمایا اذا سمعت بان مجدودا اتا عودا واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتا ماء ليشربه فغاض فحققي. کہتے ہیں اگر تم کبھی سنو نا کہ ایک بدقسمت آدمی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آیا, پانی لبالب بھرا ہوا ہے, بندہ کیا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا, وہ کنویں کے پاس بھی آ گیا, کنویں میں پانی بھی کیا ہے بھرا ہوا ہے, لیکن اللہ نہیں چاہتے. تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے نا, تو کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, ہوتا ہے ایسا, سارے وسائل ہوتے ہیں, پانی پھر بھی نہیں ملتا, پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے, بولتا ہے میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا, ٹھینگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا انگو یوریا ڈالا اور یہ اور فلانا ڈمکانا, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوئی, پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا, ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا, کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا. صدقی, بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ایک مثال سے سمجھایا. بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, برس رہے ہوتے ہیں نوٹ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں, ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے عجیب, یہ کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر, ہیں بہت بڑی پوسٹ پہ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں تو وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے, جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا, تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے, نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, نہ 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 نہ, اس خوش فہمی مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا, وہ ٹینشن میں نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے, میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے, نہ 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 بھائی. اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا, اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے, آپ کا بھی انا للہ ہونے. قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب, جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا, وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا, جو ریاض ملک ہے, وہ نہیں لے کے جائے گا, تو جس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی, جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی, یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما رہا ہے. تو بچے پیدا کرو, نسل مت روکو, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا, کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے, بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا, کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نہ نہ نہ, نحن نرزقکم وإیاہم,
ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے, والدین کو پہلے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے. تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ, اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے, اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب, یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے, کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. وہ تو ہو کمانا بھی تو ہے نا, کوشش بھی تو کرنی ہے, یہ ذمہ داری تو پوری کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک ہے رزق, کمانا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا, کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے, اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات تربیت کی. لوگ کہتے ہیں تربیت نہیں ہوگی, تو بچوں کو بگڑنے مت دو, خود ہی تربیت ہو جائے گی. بگاڑنے کی کوشش نہ کرو. ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے. جب نیک ہے تو وہ تو نیک ہی بنے گا نا. ماں باپ بگاڑ رہے ہیں تو بگاڑو مت ان کو, ماحول برا مت دو. سمجھ رہے ہو, نگرانی کرو کہ چرسیوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے, غلط لوگوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے. ایسی جگہ مت رہو جہاں چرسی ہیروئن رہتے ہوں. شرابیوں میں رہو گے پھر تو ایک بچہ ہوگا وہ بھی بگڑے گا. اچھے لوگوں میں رہو گے تو 10 بھی ہوں گے انشاءاللہ اچھے بنیں گے. تو یہ ہے تربیت کا مطلب. اور بچے زیادہ ہونے سے تربیت آسان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بہن بھائی جتنا ایک دوسرے پہ نگرانی کرتے ہیں ماں باپ نہیں کر سکتے. میرے اوپر بہن بھائی نہ ہوتے نا تو میں مولوی طارق مسعود نہیں بنتا, میں آج یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. سمجھ رہے ہیں, میرے تو اوپر بہن بھائی تھے, بہت نگرانی کی انہوں نے, پڑھایا بھی ہے, نگرانی بھی کی ہے, کہاں جا رہا ہے کہاں. ابا کو تو بیچاروں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے نئی نسل کی حرکتیں. ارے ابا تو بیچارے ان کو نئی جنریشن کی شرارتیں پتا ہوتی ہیں. ابا کو بیوقوف بنانا آج کل آسان ہے. ابا تو پرانے زمانے کے, ان کو تو پرانی چیزیں, نئی لوگوں کی شرارتیں نہیں ہوتی ہیں نا. بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس قسم کی 2 نمبریاں چل رہی ہیں, وہ بھائی بھائی بھی نگرانی کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ بہت سارے, یہ پورا ایک سسٹم ہے بھائی, اللہ نے ایک نیچر کا حصہ ہے. یہ ایک دوسرے کو, ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں, تربیت کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دعویٰ کروں میں بہت اچھا ہوں. آپ کہیں وہ ان کے بہن بھائی تھے تو بہت اچھے بن گئے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ کے لحاظ سے تو, آپ کا خیال میں تو اچھا ہی ہوں گا نا, تبھی تو آپ بیان سننے آئے ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق, باقی ہم کیا ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں, میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں. اگر میں برا ہوں تو اللہ جانے بھائی, میرا اللہ کا معاملہ ہے. اگر میں اچھا ہوں تو کس کا معاملہ ہے, اللہ ہمارا معاملہ ہے. تو دعویٰ کیوں کریں بھائی ہم, کیونکہ دعویٰ کریں گے تو اچھے ہو نہ ہو اللہ کی نظر میں بہرحال برے بن جائیں گے. تو خیر رپورٹ یہ تھی کہ تربیت بھی آسان ہے, بچے خود ایک دوسرے کی, میرے جس گھر میں زیادہ بچے ہیں وہاں میں مجھے ٹینشن کم ہے, سب خود ہی ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کم ہوتے ہیں تو والدین پر بوجھ آتا ہے. ہاں اکٹھے پیدا ہو جائیں نا 10 پھر ٹینشن ہے, اکٹھے ہوتے نہیں. جب 10واں ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے, سمجھتے ہو. تو برساتی مینڈک تو دھڑا دھڑ اکٹھے پیدا ہوتے ہیں نا, اس میں یہ تھوڑی ایک مینڈک پیدا ہوا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہے. بچوں میں ایسا نہیں ہوتا, ایک پیدا ہوتا ہے تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ بچہ رہا نہیں ہوتا. 10 بچے کسی کے ہوتے ہیں نا, جب جس نے کہا تھا میرے 28 بہن بھائی ہیں, 28 بچے میرے ابا کے, تو وہ چھوٹے چھوٹے تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے, بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے ماشاءاللہ وہ 23 بہن بھائی, اب 30 ہو چکے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا 30 بہن بھائی. اب کوئی سنتا تھا یار تمہارے باپ کے 30 بچے, توبہ 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 توبہ. او بھائی وہ جو 30 بچے تھے اس میں 20 تو جوان ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو باپ پہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ باپ کو بھی پال رہے ہیں, ماں کو بھی پال رہے ہیں. ماؤں کو 3 مائیں تھیں ان کی. تو اس لیے یہ سب لفاظی, میں نے کہا نا فرعون نے کیا کہا تھا, میں بہترین بات کروں گا, حالانکہ بدترین باتیں کر رہا تھا. تو فیملی پلاننگ والے بھی لیبل کیا لگاتے ہیں, تربیت. ایکچولی اصل میں سیٹنگ اور تربیت اور عورت کی صحت حمل روکنے کے لیے جو عورت گولیاں کھاتی ہیں, کوئی ایک گولی دکھا دو جس سے عورت کی صحت اچھی ہوتی ہے. کوئی ایک
कोई कुश्ता दिखा दो कि ये वाला कुश्ता जब औरत खाएगी तो हमल रुकेगा और औरत सेहतमंद, कैल्शियम बढ़ जाएगा। सारी गोलियां औरत की सेहत का बेड़ा गर्क कर रही हैं, इंजेक्शन बेड़ा गर्क कर रहा है। नहीं आ रही तो रहने दो, जैसे चल रहे हो चलते रहो। ठीक, 80-28 में आ पाएंगे। उसने वो एक के बच्चे बहुत थे तो उसने कहा यार वो फैमिली प्लानिंग वालों ने तुम्हें मना नहीं किया, तुम लोग 30 बहन भाई हो, फैमिली प्लानिंग वालों ने, वो आए थे वो स्कूल समझ के वापस चले गए। वो क्या समझ के, ये भी लतीफ़ा गलत है, इसलिए कि वो 30 बहन भाई जब थे तो वो बच्चों वो एक जैसी उम्र के नहीं थे, वो देखने में स्कूल लगता ही नहीं। उसमें जो जो जवान होता गया वो वैसे भी घर से निकलता गया होगा, वो अपने अलग घर बना के बैठा हुआ होगा, वो अपनी शादी करके अपने बच्चों को पाल रहा होगा। बाप जब उसने जिसके 30 बहन भाई थे ना, उसने कहा मेरे वाले जब घर में आते हैं तो हटो बच्चों, ऐसी इज्जत होती है ना, एक दस्तरखान लगता है। अब्बा दादा भी बन चुका है, वो बहुत सी वो दामादों के ससुर भी बन चुके हैं, सही है ना, नाना भी है और बीवियों का शौहर भी है, ठीक है ना, और बाप भी है। तो खानदान में जो उसकी वैल्यू है ना, उसका कोई तसव्वुर कर ही नहीं सकता। ऐसे चमन के थे, वो थे क्या हैं, वो बार बार कहेंगे मुझे थे क्यों बना दिया मुफ्ती साहब ने। ऐसे पगड़ी पहन के कह रहे हैं दस्तरखान पे बैठते हैं और सारा खानदान लाइन से बैठा होता है। तो वो 30 इतने नहीं होते, उनमें 2-4 इतने होंगे जो लेटेस्ट वर्जन है। जो पुराने हैं वो तो कमा के खिला रहे अब्बा को, बेटियां भी शादी हो गई उनकी, वो अपने घरों में, वो भी आई हुई है मिलने। ईद बकरीद पे क्या रश लगता होगा, दामाद भी आते होंगे। ये बादशाह तो इस पर है आपकी, बगैर इलेक्शन के बादशाह और सच्ची मुच्ची के बादशाह। लेकिन नहीं समझ में फिर भी नहीं, जैसे चल रहे चलते। खवातीन ये कहती हैं हम इतने बच्चे पैदा करेंगे ना तो हमें शर्म आएगी, लोग कहेंगे तुम्हारे बच्चे, तो शेम शेम शेम। तो देखो ये जो आपका हुस्न और जमाल है ना थोड़े दिन का है, माँ बनने की जो नेमत है ना, ये सोच के उससे पीछे ना हटो कि लोग मुझे कहेंगे इतने बच्चों की माँ। जो आपकी हुस्न और जमाल है थोड़े दिन में वैसे ही मार्केट से शार्ट होने वाला है, समझ रही हो। खवातीन को कह रहा हूं ये वैसे ही शार्ट होने वाला है, ये थोड़े दिन का डिस्टेंपर है। औरत पे बुढ़ापा मर्द की निस्बत बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आता है। तो आपको तो जल्दी अपना खानदान चाहिए कि जैसे ही मैं 40-45 साल की हूं तो एक खानदान हो, एक बेटे हो पालने वाले, फख्र करूं मैं उन पे। और वैसे भी जब कुदरती लाइफ होती है ना तो बुढ़ापा वैसे भी देर से आता है। जब नेचुरल लाइफ से हटेंगे तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। औरत के लिए विलादत के अमल से गुजरना ये नेचुरल है या नहीं है? तो ये कैसे मुमकिन एक चीज नेचर का हिस्सा हो और वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो? ये खुदा की कसम किसी की ये अकल में आने वाली बातें नहीं है, ये सिर्फ गिनतियां सिखाई गई हैं उल्टी उल्टी, समझ रहे हो। तो इसलिए वो औरतें देर तक जवान भी रहती हैं, उम्र भी लंबी होती है, जिनकी औलादें ज्यादा होती हैं। जो बच्चे रोकती हैं वो बुढ़ी भी जल्दी होती हैं और बीमारियों का भी शिकार होती हैं, हुस्न जमाल भी उनका ख़त्म होता है। ये मेडिकल साइंस के हवालों के साथ ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। और वैसे भी ये तो खोपड़ी में आने वाली चीज़ें हैं ना, ये तो नेचर से थोड़ी कोई बगावत कर सकता है। तो ये औलाद आपके भी काम आएगी, आप भी बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। और बुढ़ापे का टाइम भी कोई कम नहीं होता। 20 साल तकरीबन जवानी और लड़कपन के होते हैं, बचपने के। 20 साल से लेके बहुत लगा लो 50 साल, ये आपके क्या हैं, मौज मस्तियों के। 50 साल के बाद बुढ़ापा, और वो कब तक चलता है? 70 साल तक चलता है ना। और अगर सेहत अच्छी हो तो 80, 30 साल आपने निकालने हैं आखिर, और उस वक्त आपको जरूरत ज्यादा है। 30 साल अगर आपकी औलाद होलसेल के हिसाब से होगी तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरेगा, नहीं होगी तो अच्छा टाइम नहीं गुजरेगा, क्योंकि उसमें ये पैसा भी आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि ना मिठाई खा सकोगे शुगर की वजह से, एयर कंडीशन में ज्यादा रहोगे तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ड्राइविंग करते हुए हाथ कांपेंगे, लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकता, वो किसी और से गाड़ी, वो जो घूमने फिरने की अय्याशी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म। तो उस वक्त सिर्फ एक औलाद ही होती है जो इंसान को राहत देती है। तो उस जिंदगी के लिए कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन समझ में नहीं आएगा।